یہ لیلا مجنو کے قصے بہت ہو گئے. آج کے دور میں جوان ابھی انگڑائیاں کیا لیتی ہے اس کی جوانی. یہ سوچتا ہے سب سے پہلے کسی لڑکی کو قابو کر لینا چاہیے. بہت بڑا کام ہے. ممبئی کے نوجوانوں کو یہ کس نے بتا دیا؟ میرے عزیزو، یہ تو چھچوروں کا کام ہے، بہادروں کا کام نہیں. بہادروں کو قائل کرنے کے لیے عورت ہے. عورت تو کسی کو بھی مل جائے گی، جو تمہارے مقدر میں وہ مل جائے گی. آپ کے کام نہیں ہے. آپ کو میں بتاؤں، حضور پاک کے ایک اور جانثار ہے، انس بن نزیر. اپنی بیوی سے کمال کی محبت کرتے تھے. عشق ایسا نہیں ہے کہ صرف تم ہی کرتے ہو، اس زمانے میں بھی عشق ہوا ہے. لیلا اور مجنو کے قصے یہاں ہندوستان کی گلیوں سے نہیں آئے. یہ بھی مشہور عاشق تھے. لیکن آپ کو میں بتاؤں، انس بن نزیر اپنی بیوی سے بہت عشق کرتے تھے، محبت کرتے تھے. لیکن یہ ہے کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراز ہیں. حضور ان کے گھر جاتے تھے. ایک دن دوپہر کے وقت ان کے گھر بیٹھے، مکہ سے ایک خط آیا. حضور پاک نے کہا انس پڑھ کے سناؤ کیا ہے. انہوں نے پڑھ کے سنایا کہ مکہ والے جنگوں کی تیاری کر رہے ہیں، اور یہ راز تھا. وہاں کے حالات سب بتا دیے تھے خط میں. رسول پاک نے فرمایا موڑ کر رکھ لو، یہ تیرے اور میرے بیچ میں راز ہے. انس بن نزیر نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ. آپ نے حکم فرمایا. اس کے بعد جب حضور گھر سے نکلے، ان کی بیوی اندر سے آئی، جو ان کی بہت بڑی محبوبہ ہے، ان کی معشوقہ ہے، بے حد محبت کرتے تھے. باہر آئی، کہا انس بن نزیر کس کا خط آیا تھا؟ رسول اللہ کے پاس کیا پڑھ کر سنا رہے تھے؟ کہا خبردار، محبت اپنی جگہ، وہ رسول اللہ کا راز ہے، وہ رسول اللہ کا راز ہے، نہیں بیان کر سکتا. کمال درجے کا عشق ہو میرے عزیزو. آج کے وہ مجازی عاشق تو ماں باپ کو لات مار دیتے. 6 مہینے کی محبت کیا ہوتی ہے، یہ ماں باپ کو ٹھوکر مار کر چلے جاتے. انس بن نزیر اپنی اس بے حد محبت کرنے والی عورت سے کہتے خبردار اس معاملے میں مت آنا. بیوی نے کہا کوئی بات نہیں، میں نے سن تو لیا ہے دیوار کے پیچھے سے. خط میں کیا تھا؟ مکہ سے آیا ہے خط، جنگوں کے حالات بتائے گئے، آپ پڑھ کر سنا رہے تھے. بیوی نے سن لیا تھا. اس کے بعد ہوا کیا؟ انس بن نزیر نے سیدھے گردن پکڑ لی. کہا گردن پکڑ لی اپنی اس عورت کی. کہا اس وقت تک ہاتھ نہیں چھوڑوں گا جب تک رسول اللہ بیان نہ فرماتے، حکم نہ آ جائے. محبت اپنی جگہ پر، عشق اپنی جگہ پر، حضور کے معاملات اپنی جگہ پر. حضور کے پاس گردن پکڑ کر کے لے آئے. دوڑتے ہوئے کہا، حضور نے پوچھا کیا ہوا انس، اس کو کیوں پکڑ لائے؟ کہا یا رسول اللہ، اس نے ہمارے راز کو دیوار پیچھے سے سن لیا. میرے آقا، کہیں میں مجرم نہ ہو جاؤں، مجھ پر اللہ کا عذاب نہ آ جائے، آپ کے راز کو افشا کرنے کی سزا میں کہیں ملوث نہ ہو جاؤں. حضور پاک نے فرمایا گردن چھوڑ دو، آزاد کر دو، وہ بھی میری صحابیہ ہے. جیسے راز تمہارے پاس محفوظ ہے، ویسے راز اس کے پاس بھی محفوظ ہے. حضرت انس بن نزیر نے گردن سے ہاتھ ہٹا دیا اور پھر مسکرا کر بیوی سے کہا پہلی والی محبت پھر باقی ہے. جو محبت تھی وہ محبت پھر باقی ہے. لیکن یاد رکھنا ہماری محبت کا معیار تھرمامیٹر صرف قدم رسول ہے. وہ جو نہ ہو تو یہ ہمارا تھرمامیٹر ہے. یہی بریلی کا مزاج ہے، نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے. عزیزان گرامی وقار، یہ وہ صحابہ کی مثالیں میں آپ کو رکھا ہوں. احد کے میدان میں ایک دو نہیں کئی مثالیں آپ کو پتہ ہے. وہ دولہا بھی شریک ہوا احد کے میدان، جس کی آج شادی ہوئی اور سہاگ رات منا رہا اپنی بیوی کے ساتھ، اور شب پاشی کرنے کے بعد اٹھ کر دوڑا میدان میں آ گیا جس دن اس کا ولیمہ ہے، اور احد کے میدان میں تلوار لیے لڑ رہا ہے اور شہید بھی ہو گیا. کون ہے ایسا جو اپنے ولیمے کے دن شہادت پا رہا؟ ولیمہ ہے، کل شادی ہوئی ہے، بیوی کو گھر لایا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ بیوی کو بغیر بتائے چھپائے پلاننگ کر کے بھاگ آیا ہو. رات کو بستر سے اٹھ کر کے اپنی بیوی سے کہا اے میری شریک حیات، میں نے تجھے دلہن تو بنا لیا، لیکن کانوں میں آواز آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سارے مدینے والے نکل پڑے ہیں،
لہٰذا میرا گھر میں رہنا کسی حالت صحیح نہیں، چاہو تو طلاق لے لو، عدت کے بعد دوسرا نکاح کر لو، یا تو پھر اللہ کی مرضی پر قائم رہو۔ وہ خاتون ایسی نہیں تھی، وہ کہتی کہ کہاں سے تم آج کے آج شادی کر کے لائے اور کس کے حوالے چھوڑ جا رہے؟ وہ خاتون ہے، اے میرے سرتاج غم کس بات کا، آپ مجھے طلاق کی بات کیوں کرتے ہیں؟ جائیں اللہ کی مرضی پر میں قائم ہوں، اگر آپ لوٹ کر کے آئے تو فخر سے مدینے میں غازی کی بیوی کہلاؤں گی، اور اگر نہیں لوٹے تب بھی فخر سے شہید کی بیوہ کہلاؤں گی۔ یہ جذبہ کہاں ہے؟ وہ مدینے والوں کے اندر تھا، جنہوں نے سب کچھ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قدموں میں نچھاور کیا۔ اے میرے عزیزوں، یہ ساری باتیں رکھنے کے بعد صرف میں اتنا چاہتا ہوں، آج بھی ان اندھیریوں سے ہمیں کوئی چیز نکال سکتی ہے تو حب مصطفیٰ۔ آ جاؤ ان کے دربار میں، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ اس لیے کہ اس عقیدے کے ساتھ میں بات اپنی ختم کرتا ہوں۔ آج لوگوں کو ایسا گمان ہوتا ہوگا، تھوڑا اس پارٹی میں چلے جائیں، اس پارٹی میں چلے جائیں تو سکتا ان کی حکومت، ان کی کچھ ہو جائے گا۔ یو پی میں تو دیکھا ہے، جس کی گورنمنٹ آتی ہے ہر کار پہ اسی گورنمنٹ کا جھنڈا لگا لیتی، بی جے پی ہے تو بی جے پی کا، کانگریس ہے تو کانگریس کا، سپا ہے تو سپا کا، جھنڈے وہاں پر بدلتے رہتے، جس کی آئے اس کی۔ میرے عزیزوں، یہ مزاج تو دنیا والوں نے دیا ہے کہ سکتا حکومت جس کے پاس آ جائے، ارے بڑے بڑے نیتا بدل کر ادھر سے ادھر پارٹی میں چلے جاتے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کیوں کرتے ہیں وہ؟ ارے وہ لوگ بھی بہت عقل مند ہیں، کہتے ہیں جن کی حکومت ان کے ساتھ جانے سے تھوڑا فنڈ تو ملے گا، کام تو ہوگا، بھلائی تو کر سکیں گے۔ یہ تو ان کی دلیل ہے، بہت اچھی دلیل آپ نے دی کہ جس کی حکومت ہے اس کے ہاں جانے سے فائدہ ہوتا ہے۔ اسی کو تاج الشریعہ نے ہمیں یہ کہا تھا، اے سنیو تمہیں پتا ہے جہاں میں ان کی چلتی ہے، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سریا کو سرا کر دے۔ تو پھر جس کی چلتی ہے وہیں جانے سے فائدہ ہے، تو پھر آ جاؤ پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ پھر میں کہتا ہوں وہ تمہارے جھنڈے ہیں جو بدلتے ہیں، ہمارا جھنڈا کبھی نہیں بدلتا۔ ہم جس کے مدخواہ ہیں، دنیا تو دنیا ہے، ہمارا مزاج یہ ہے، حشر میں ہوگا داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں، خلد میں ہوگا داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے۔ کسی کی جے وجے کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو، کسی کی جے وجے کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا، اور بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا، اور لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔